بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اصغریہ گروپ کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ انہوں نے اس جلسے کی اہمیت کو محسوس کرتے ہوئے یہ جلسہ کیا، اور الحمدللہ آپ دیکھیے پوری مسجد جو ہے کھچکچ بھری ہوئی ہے اور باہر بھی لوگ ہوں گے یقیناً۔ تو جو ماحول بنایا گیا ہے سوشل میڈیا پر، یہ میں بہت، کیونکہ ڈائریکٹ لائیو شٹ جا رہی ہے تو بہت ہی سوچ سمجھ کر ایک جملہ کہہ رہا ہوں تاکہ کوئی ایسی سلپ آف ٹنگ نہ ہو جائے، یعنی زبان پھسل نہ جائے۔ اب تو زبان پھسلتی ہے تو اس کا بھی مذاق اڑایا جاتا ہے۔ ارے انسان ہے، ابھی علامہ ضمیر جعفری صاحب انتہائی پڑھا لکھا آدمی اور اتنی اچھی تقریر وہ کرتے ہیں ماشاءاللہ، ان کی زبان سے گرمی میں امس میں نکل گیا وہ مظلومین والا جملہ، اس پہ باقاعدہ میمز بن رہے ہیں۔ تم میں اتنی صلاحیت ہے، 1 گھنٹے کی تقریر کرو اس گرمی میں، مذاق اڑانا تو آسان ہوتا ہے۔ یہ تو کامن سینس کی بات تھی کہ وہ مظلومین کے لیے بد دعا کریں گے۔ یہ عقل کی کمی ہے کہ انسان اس کو کیا روک دے۔ تو بہرحال کوئی ایسی بات مجھے نہیں کرنا ہے کہ جس سے کوئی کنٹروورسی کھڑی ہو۔ جناب عقیل الغروی صاحب ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، اور انہوں نے اپنے مطالعے سے، اپنی محنت سے اور اپنی ذہانت سے پوری دنیا میں اپنا ایک مقام بنایا ہے۔ اور بہت سے ذاکرین ہوتے ہیں کہ جو بہت اچھی خطابت کرتے ہیں، بہت اچھی خطابت کرتے ہیں، ذاکری کرتے ہیں، لیکن وہ کراؤڈ پلنگ ذاکر نہیں ہوتے، یعنی وہ بہت زیادہ مجمع کو اپنی طرف اٹریکٹ نہیں کر پاتے، کھینچ نہیں پاتے۔ لیکن علامہ عقیل الغروی صاحب کو اللہ نے یہ خصوصیت دی ہے کہ وہ جہاں جاتے ہیں مجمع ان کے نام پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ تو یہ ان کی ذہانت ہے، ان کے علم کو آپ معمولی نہ سمجھیے۔ والد مرحوم مولانا ڈاکٹر کلب صادق صاحب، میں پوری ذمہ داری اور احتیاط کے ساتھ تقریر کر رہا ہوں، کراچی میں تھے پاکستان میں، وہ بھی عشاء پڑھنے جاتے تھے۔ ان سے کسی نے کہا کہ عقیل الغروی صاحب کی بہت مجمع ہو رہا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ عقیل صاحب کا علم اور ان کا مرتبہ اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ ان کے کیا مجمع ہو، اس سے بھی زیادہ ان کے یہاں مجمع ہو۔ تو میں کوئی عقیل الغروی صاحب کا وکیل نہیں ہوں، وہ بھی انسان ہیں، چاہے مرزا دبیر علیہ رحمہ ہو، چاہے میر انیس علیہ رحمہ ہو، چاہے عقیل الغروی صاحب ہوں، سب بہت بڑا مرتبہ رکھتے ہیں، لیکن کوئی محفوظ عن الخطا نہیں ہے۔ سب سے غلطیاں اور کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، ان کا درجہ بہت ہے اور سب کی خدمات ہیں۔ تو عقیل الغروی صاحب کے لیے جو جس زبان کا، مجھے دیکھیے آپ کو تنقید کرنے کا پورا حق حاصل ہے، یعنی کرٹیسائز کرنے کا پورا حق حاصل ہے، لیکن تنقید کرنے کا حق حاصل ہے، تذلیل کرنے کا حق حاصل نہیں۔ یہ ہمارے یہاں جو ماحول پیدا ہو رہا ہے، صرف عقیل الغروی صاحب نہیں، ابھی علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب آئے تھے، ان کی کچھ کلپس تھیں دوسرے خلیفہ کے بارے میں، ان کے بارے میں بدتمیزیاں شروع ہو گئیں۔ یعنی سب کی جو اصغریہ گروپ نے اپنا پریس نوٹ نکالا تھا کہ چھوٹی چھوٹی کلپس لے لی جاتی ہیں اور ان کو بیچارے عوام سیدھے سادے وہ کیا جانے، آپ کچھ بھی پڑھیں وہ واہ واہ کریں گے، اور کسی کو بھی برا کہیں وہ واہ واہ کریں گے، اور کسی پر بھی لعنت بھیجوائیے وہ لعنت بھی بھیج دیں گے۔ یہ اس کی لکھنؤ میں ہوا ہے۔ لہذا تذلیل اور انسلٹ اور توہین کا حق حاصل نہیں ہے کسی کو بھی، چاہے وہ کوئی عالم دین ہو۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ علماء حق کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اور اس کے پیچھے مقصد صرف ان کی کوئی کلپ نہیں ہوتی، بلکہ وہ بغض و عناد ہوتا ہے کہ جو ان کے دلوں میں محفوظ ہے۔ اب عقیل الغروی صاحب کی اتنی مخالفت کیوں ہو رہی ہے؟ بہت سی باتیں ہیں جو میں کہہ سکتا ہوں، کوئی اس کا جواب نہیں ہے، لیکن میں کہنا نہیں چاہتا ہوں۔ لوگ یہاں سے کیا کیا پڑھ کر چلے گئے، کسی کا ذکر تک نہیں ہوتا۔
ممبروں سے کیا کیا پڑھا گیا سب میرے پاس محفوظ ہے، ڈائری میں نوٹ کر کے میں نے رکھا ہے. لیکن کوئی فتنہ نہ کھڑا ہو جائے، کوئی فساد نیا نہ پیدا ہو جائے، یہ میرا مقصد نہیں ہے. تو خلیل الغروی صاحب جو ہیں ان سے آپ کو اختلاف کا حق حاصل ہے. بہت سے پڑھے لکھے لوگ بھی سوشل میڈیا پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کی طرفداری کریں، تو ہم نے کہا کہ طرفداری نہیں، آپ ان سے اختلاف کریے، لیکن اختلاف جو ہے وہ پازیٹیو اختلاف ہو، وہ نگیٹیوٹی والا اختلاف نہ ہو کہ جیسے علماء کو کیا کیا جملے استعمال کیے جاتے ہیں کہ جو یہاں سے بیان نہیں کیے جا سکتے. تو یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ شیعہ آپس میں لڑ رہے ہیں، اسٹیکرس رکھے ہوئے ہیں، سرٹیفکیٹ رکھے ہوئے ہیں. کسی نے کچھ کہا تو اس کو وہابی بنا دیا، کسی نے کچھ کہا اس کو دشمن اہل بیت بنا دیا، کسی نے کچھ کہا اس کو ملنگی بنا دیا، کسی نے کہا اس کو مقصر بنا دیا. تو اب ہماری لڑائیاں صرف آپس میں ہو رہی ہیں اور ہم ٹارگٹ بھی ایک دوسرے کو کر رہے ہیں جو بہت ہی زیادہ ایک تاریک مستقبل ہے اس کی طرف ہم کو لے جا رہا ہے. تو یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. علماء کوئی بات کریں تو آپ تنقید کریں، لیکن تذلیل کرنے کا حق حاصل نہیں ہے. اب بس میں آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جتنی بھی زندہ قومیں ہوتی ہیں وہ اپنے جو ادیب ہوتے ہیں، جو شاعر ہوتے ہیں، ان کو زندہ رکھتی ہیں. جتنی بھی زندہ قومیں، ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے عظیم شاعروں کو زندہ رکھتی. آپ دیکھ لیجئے پوری دنیا میں حافظ شیرازی صاحب ایک بہت بڑے شاعر تھے، ان کا کتنا بڑا مزار بنا ہوا ہے. لوگ وہاں پر آتے ہیں، تلاوت قرآن مجید کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں اور دعائیں مغفرت کرتے ہیں. شیخ سعدی، ان کا کتنا بڑا مزار بنا ہوا ہے. لوگ وہاں پر آتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، ان کے لیے استغفار کی دعائیں کرتے ہیں. خود بر صغیر کے سب سے بڑے شاعر علامہ اقبال، ان کی قبر مطہر کہاں پر ہے؟ لاہور میں. ابھی ایران کے جو سابق پریزیڈنٹ تھے، افسوس کی بات ہے وہ وہاں پر گئے تھے، انہوں نے پورا اچھا خاصا وقت بسر کیا تھا. تو یہ زندہ قوموں کی علامت ہوتا ہے. لیکن میں بہت ہی ڈرتے لکھنؤ والوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ 95% لوگوں کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ مرزا انیس کی قبر کہاں ہے اور مرزا دبیر کی قبر کہاں ہے. یہ ہم قدر کر رہے ہیں. ابھی میں پوچھوں تو آپ ناراض ہو جائیں گے، کتنے لوگوں کو معلوم ہوگا مرزا دبیر کی قبر کہاں پر ہے، ان کا مزار کہاں پر ہے. اب میر انیس کی قبر کو تو کافی لوگ جان گئے ہیں. 1994 میں توحید المسلمین ٹرسٹ نے جب یہ دیکھا کہ ایسے عظیم شاعر کی ناقدری کی جا رہی ہے اور ان کے مزار پر اونچی گھاسیں موجود ہیں، وہاں پر شراب نوشی ہوتی ہے، وہاں پر جوا ہوتا ہے، وہاں پر دیگر قسم کی بدتمیزیاں ہوتی ہیں، تو والد مرحوم قلب صادق صاحب نے، وہ کیسی شخصیت تھے کہ تعمیری کام اور کنسٹرکٹیو کام اللہ نے ان کے یعنی ذمے کر دیے. وہ جب پاکستان جاتے تو لوگ اعتراض کرتے تھے کہ اہل لکھنؤ کتنے یعنی ناقدرے ہیں کہ وہ میر انیس جیسے شاعر کی قبر نہیں جانتے. تو 1994 میں والد مرحوم نے میر انیس کی قبر اس کو رینوویٹ کرایا، تعمیر نو کروائی اور ایک عظیم انیس سیمینار کرایا کہ جس میں پوری دنیا کے دانشور آئے تھے اور جس میں پاکستان کے عظیم ادیب اور اہل سنت عالم مولانا کوثر نیازی صاحب بھی تشریف لائے تھے. لیکن اس کے بعد ابھی کچھ سالوں پہلے ایک بہت ہی فعال اور ایکٹیو ہماری قوم کا ہیرا تھا وقار رضوی، انہوں نے وہاں پر ایک پروگرام کرایا تھا. لیکن یہ جو ممبر سے اچکتے ہیں اور جو ممبر سے لفاظیاں کرتے ہیں اور جو ممبر سے زبانی جمع خرچ کرتے ہیں، ان کو کبھی توفیق ہوئی کہ میر انیس کے مقبرے کی تعمیر کروا دیں؟ ان کو کبھی توفیق ہوئی؟ مرزا دبیر کا مقبرہ تھوڑا بنا ہوا ہے، وہ حالت نہیں تھی کہ جو میر انیس کی حالت. تو اب آپ زبانی جمع خرچ سے نکلیے، آپ فقط لفاظی نہ کریے بلکہ کچھ عملی اقدامات بھی کریے. بہت آپ انیس کے چاہنے والے ہیں، ہم سب انیس کے چاہنے والے ہیں، ہم سب دبیر کے شیدائی ہیں، لیکن اب عملی کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے. تو میں اس جلسے کے وسیلے سے لکھنؤ کے تمام علماء، خطباء
اور ذاکرین سے یہ اپیل کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں، مؤدبانہ اپیل کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ آپ سب میں بڑی طاقت ہے، مل کر آپ مرزا دبیر کا عالی شان مقبرہ تعمیر کروائیں، مل کر آپ میر انیس کا عالی شان مقبرہ تعمیر کروائیں، اور سال میں ایک دن انیس ڈے ہو اور مرزا دبیر ڈے ہو، یوم انیس کا انعقاد ہو، یوم دبیر کا انعقاد ہو، اور وہاں پر ہم سب جائیں اور قرآن خوانی ہو، ان کی مغفرت کی دعائیں ہوں، اللہ کا ذکر ہو، اس کے رسول کا ذکر ہو، اور اس شخصیت کا ذکر ہو کہ جس کے ذکر کے بیان کے لیے انہوں نے اپنی پوری زندگی صرف کر دی، یعنی حضرت امام حسین سید الشہداء کا ذکر ہو، پورے دن ہم سب اس میں شریک ہوں گے۔ لیکن اگر یہ نہیں کیا تو اس کا مطلب ہوگا کہ آپ میں فقط لفاظی ہے، فقط زبانی جماقت ہے۔ تعمیری کام کریے، صرف یہ کب تک آپ قوم کو الجھائے رکھیں گے؟ میں نے ایک پوسٹ ڈالی تھی کہ ہر 15ویں دن کوئی مدعا اٹھتا ہے، اس پہ پوری قوم لڑا کرتی ہے، اور وہ بھی لڑتے ہیں کہ جن کے یہاں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، بچوں کی فیس دینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے، علاج کرانے کے لیے وہ بیچارے سیدھے سادے لوگ وہ بھی اس میں الجھے رہتے ہیں۔ تو خدا کے لیے ان کو نہ الجھائیے، کچھ تعمیری کام کریے، انیس ڈے اور دبیر ڈے کا آپ انعقاد کریے، ہم سب آپ کے ساتھ ہوں گے، سب جتنے علماء ہیں سب آپ کے ساتھ ہوں گے، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ انیس اور دبیر کون ہے۔ اور بس میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں کہ عقیل الغروی صاحب کی آپ لاکھ تذلیل کر لیں، لیکن جو اللہ نے ان کو عزت اور مقام عطا کیا ہے اس میں رتی برابر بھی کمی نہیں ہوگی۔ ابھی کل وہ لکھنؤ میں آ جائیں تو یہاں سننے کے لیے ہزاروں بلکہ ہزاروں کا مجمع ہوگا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ کل پاکستان میں وہ تقریر کر رہے تھے، شاید حیدرآباد میں، تو اس قدر بڑا مجمع، یعنی اتنے غلط پروپیگنڈے کے باوجود، کیونکہ لوگ جانتے ہیں، سب اب سمجھ چکے ہیں کہ کس کے خلاف جو ہے وہ زہر افشانی ہو رہی ہے اور کس کے خلاف جو ہے وہ غلط پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ تو میں تمام علماء کی رسپیکٹ کرتا ہوں، تمام علماء کا احترام کرتا ہوں، تمام ذاکرین کا احترام کرتا ہوں، میرے سب سے بہت اچھے تعلقات ہیں، محبتانہ تعلقات ہیں، لیکن میں اگر آپ کی بھی کوئی انسلٹ کرے گا میں برداشت نہیں کر پاؤں گا، آپ کی کوئی تذلیل کرے گا میں برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ تو میری یہ اس بہت ہی کامیاب جلسے کے توسط سے تمام علماء سے گزارش ہے کہ وہ انیس ڈے سال میں ایک دن منائیں، دبیر ڈے سال میں ایک دن منائیں، اور ہم وہاں پر سب جا کر انیس اور دبیر جیسے شعراء کو اور مسیح خانوں کو خراج عقیدت پیش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔